عوام کی عدالت دیکھیے عوام کے ساتھ۔ دیکھیں جی، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں اس قوم میں، اور جس طرح کی یہ عوام اور جس طرح خان صاحب کے ساتھ کراؤڈ آ رہا ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو کہ آپ نے جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے اقدامات پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے، جس طرح آپ نے پکڑن پکڑائی کی، اس کے بعد کنٹینر لگائے، اور اس کے بعد جو آج ایک میدان جنگ بنایا، کیا خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایسا ہوتا تھا؟ نہیں۔ کیا خان صاحب نے کتنی دفعہ آپ نے لانگ مارچ کیے، کتنی دفعہ دھرنے دیے، انہوں نے ایک شخص کو بھی گرفتار نہیں کیا۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب فتنہ بن کے آیا، تو آپ کے جو دھرنے تھے وہ کیا تھے؟ تو اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس قدر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوروں کی حکومت 2 مہینے میں پاکستان کو تباہ و برباد کر چکی ہے، اور اگر انہیں 2-4 مہینے اور دے دیے گئے تو یہ صرف اپنے NRO اور جو ان سے یہ انتخابی اصلاحات کر کے اپنے آپ کو سیٹل کر کے، اور یہ یہاں سے مزید پیسہ جناب لوٹ مار کر کے اسی طرح بھاگ جائے گی جیسے یہ پہلے بھاگتے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی قوم بالکل باشعور ہو چکی ہے، قوم کے ہر شخص کو پتہ ہے، اس کو ان کی تمام ہسٹری پتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کراچی کے سمندر میں پھینک کے دم لیں گے، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کی جو بیماریاں، ان کے یہ جھوٹ ہیں، ان کی یہ جو ٹیمیں ہیں، ان کی یہ جو عورتیں، یہ 6 عورتیں کھڑی کر کے جو ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ سے شروع کر کے جھوٹ پہ یہ بات ختم کرتی ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ یہ کوئی جواب دیا جائے تو کہتے ہیں جی ہم قوم کی بیٹیاں ہیں۔ اندازہ کر لیں یہ قوم کی بیٹیاں بن جاتی ہیں، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ اقدامات کر رہا ہے۔ اور وہ جو کرمنل، وہ جو چرسی منشیات فروش رانا ثناء اللہ تجھے سڑکوں پہ اس طرح گھسیٹیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ اور دوسری بات، شہباز شریف تم سن لو، تم جس کے اہلکار ہو، جو تم نے جسے ہم پہ مسلط کیا گیا، اور تم کہتے تھے میں زرداری کو گھسیٹوں گا، نہیں، ہم زرداری سمیت تم تینوں کو گھسیٹیں گے۔ اور یہ دین فروش ملا آج کل غائب نظر آ رہا ہے، اس کو تو کیونکہ وزارتیں مل گئی ہیں، وہ تو اب پیسے کمانے کی جن سے وہ ساری جو تجوریاں بھر رہا ہے، اس کو اب صدارت نہیں ملی تو ناراض ہو رہا ہے۔ پہلی بات ہے یہ چوروں کا کنبہ، یہ مکس فروٹ اچار، یہ مکار عیار، یہ دین فروش، یہ ضمیر فروش، اور یہ جھوٹے بیمار، یہ لوہار، یہ کمین، یہ غلام کرنے والے، یہ ہمیں بیکاری سمجھنے والے، انشاءاللہ تعالی ان سب کو قوم نمٹے گی، اور پاکستان کی تاریخ رقم ہوگی، ان سے صفایا ہوگا، اور پاکستان ایک روشن پاکستان، جہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر غیرت ہوگی، اور جہاں پر عزت ہوگی، جہاں ریاست مدینہ کا تصور پیش کرنے والا مدینہ کا ولی اور وہ جو اس کا غلام ہے وہ ہماری خوابوں کا محور بن چکا ہے۔ آج اس کے لیے ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارا خاندان، سب کچھ اس پہ قربان، ہم اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم کسی ولی کی حفاظت کرتے ہیں۔ خان تیرے جانثار، بے شمار، خان تیرے جانثار، بے شمار، خان تیرے جانثار، بے شمار، نامنظور انشاءاللہ، نامنظور حکومت، امریکی حکومت، امریکی حکومت، نامنظور۔ آج پاکستان کا غدار ہے، مریم کا پاپا چور ہے، مریم کا پاپا چور ہے، مریم کا پاپا چور ہے، لیول کا پاپا چور ہے۔ انشاءاللہ یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ساری چالیں یہودیوں سے مل کے کر رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عمران خان کو یہودی کہتے تھے، یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کا غلام ہے، یہ خود یہودیوں کے غلام نکلے، اور
انہوں نے جس طریقے سے آ کے پاکستان کے اندر خان صاحب ایک مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کوئی اور محب الوطن پاکستانی حکمران یا رہنما موجود ہے؟ اس ٹائم پاکستان میں صرف ایک شخص محب الوطن ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس نے قوم کو غیرت سکھائی ہے، جس نے شعور دیا ہے اور راہ حق کے ولی نے کرونا کے دنوں میں آپ کے سامنے اس ملک کو سنبھالا. ہم نے نہیں، پوری دنیا نے تعریف کی اور اس نے تمام معاملات کو سیدھا کر کے جب وہ چل پڑا، اس نے پاکستان کی سمت تعین اس کا کر دیا. تو اس وقت شب خون مارا گیا، اس وقت سارے ضمیر فروش یہ لوٹے اکٹھے ہوئے اور امریکہ کے کہنے پہ پھر خان صاحب نے ایک لفظ کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. اور اس قدر اس کے ساتھ ایک اکیلا شخص سمجھ کے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن پھر قوم نے بتایا کوئی شخص رہے گا نہیں، سارے کے سارے خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر خان صاحب دوبارہ آ جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا اگر خان صاحب دوبارہ آ جائیں حکومت میں، کیونکہ حالات تو بہت خراب ہے پاکستان کے، تو وہ واپس ٹھیک ہو جائیں گے معاشیت؟ دیکھیں جی، میں آپ کو سنجیدہ بات بتاتا ہوں. پاکستان کے زر مبادلہ آپ کے سامنے 23 ارب ڈالر ہو چکے تھے. امپورٹ ایکسپورٹ زیرو پہ تھی. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو وہ ایکسپورٹ کو 30 ارب ڈالر پہ لے کے چلے گئے. اس کو اگر 70 ارب ڈالر کر دیتے تو کیا سمجھتے ہیں 70 ارب ڈالر میں سے کتنا آتا؟ ٹیکس پیئر کا آپ دیکھ لیں، 30 لاکھ ٹیکس پیئر سے اٹھا کے 70 لاکھ تک وہ لے کے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کی رقم کی ترسیل تھی وہ 30 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، جو کہ مزید بڑھ رہی تھی. تو اس ٹائم کیا تھا، انہوں نے کہاں سے پیسے لائے؟ جو انہوں نے سبسڈی دی، پیٹرول انہوں نے کم رکھا، انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیم بھی بنا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ملکی ترقی بھی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں عزت بھی ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے عظیم کارنامے ہیں جو آپ نے دیکھے کہ اسلامک فوبیا پہ پاکستان کا واحد حکمران تھا، وہ بولا اور اقوام متحدہ نے تسلیم کیا. اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ توہین رسالت نہ کرو، کیونکہ مسلمان کا دل اس سے کس طرح دل آزاری ہوتی، اس کا تصور اس نے پیش کیا. جب وہ سعودیہ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ لوگ چاہیے جو یہاں جیلوں میں بند ہیں. اور جب وہ امریکہ میں گیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی امداد نہیں چاہیے، مجھے برابری کی سطح پہ دوستی چاہیے، مجھے اپنا غیرت مند پاکستان چاہیے. ہم دوستی بھی کریں گے اور نبھائیں گے بھی، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ آپ ڈرون حملے کریں، آپ اڈے لیں اور ہمارا 150 ارب ڈالر کا نقصان ہو اور 80 ہزار جانیں ضائع ہونے کے بعد ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان آپ کا شکریہ ہے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا ڈو مور، اور کرو ہمارے لیے. سر ایک کویشچن ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ جائے، امریکہ کے بغیر یہ اپنا حکومت چلا پائیں گے؟ دیکھیں جی، اور حکومتیں بھی چلتی ہیں. جب دیکھیں پاکستان کی قوم جب پوری اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے، جب وہ کھڑی ہو جائے گی تو ایک واحد یہی طریقہ ہے کہ جب دوبارہ وہ حکمران بن جائے گا تو امریکہ اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. کیونکہ جب 2 تہائی اکثریت سے اس نے آنا ہے تو وہ سرنڈر کرتا ہے. امریکہ صرف ڈراتا ہے، اس کو صرف غلام چاہیے. اور یقین کیجئے اس نے آج بھی غلام لیے ہیں. ان کو یہ چپڑاسی ٹائپ کے لوگ مل جاتے ہیں، یہ ضمیر فروش، یہ وطن فروش لوگ، یہ دین فروش لوگ اس کو مل جاتے ہیں. تب جا کے یہ ہمارا کس طرح خیر خواہ ہے. اچھا چلے، اگر عمران نہیں آتا یہاں تک، اسے نہ کسی عمران سے غرض ہے، اسے نہ نواز شریف سے غرض ہے، نہ کسی زرداری سے غرض ہے. اسے غرض ہے تو اس سے غرض ہے کہ پاکستان تباہ ہو، اس کی معیشت تباہ ہو اور یہ میرے قدموں میں آئیں اور ایٹم بم میرے حوالے کریں اور جان چھڑائیں. وہ اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے، وہ حکمران چاہے کوئی بھی ہو. لیکن اگر عمران خان حکمران بنا 2 تہائی اکثریت سے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور آپ وہ دیکھ چکے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے
रात को हमारे मुल्क में हमला किया था और इसने दिन दिहाड़े चैलेंज करके कहा था कि जवाब देंगे, और ऐसा तारीखी जवाब दिया कि आज तक कितना अरसा गुजर गया, उस इंडिया के किसी हुक्मरान या किसी जमात की जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे या कोई बयान दे। और इसी तरह अमेरिका वो जो कहता था अड्डे दो, डू मोर, लेकिन जब खान साहब की हुकूमत थी तो आपने देखा कि उसने कभी खान साहब को ये जुर्रत भी नहीं हुई कि वो यहाँ के बात करे। वो तो फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकता, तो उसमें इतनी घबराहट थी। ये जो बाइडन जो बैठा हुआ है, तो बात ये है कि आप अगर ये देखें कि जो आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उसने पूछा कि क्या आप अड्डे देंगे, तो खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अवाम की अदालत देखिए अवाम के साथ।